اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کے سامنے ایک بہت بہترین حدیث پیش کرنے والی ہوں اپنے چوتھے امام، ہم سب کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور وہ یہ حدیث ہے جس میں مومن کی علامت کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ قال امام سجاد علیہ السلام علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامت ہے۔ پہلے میں ایک بار عربی میں پڑھ لوں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گی۔ الورع فی الخلوۃ والصدقۃ فی القلۃ والصبر عند المصیبۃ والحلم عند الغضب۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن ہے، اگر تم دیکھو یعنی مومن کا پتہ کرنا چاہتے ہو تو یہ 5 علامت اس کے اندر دیکھو۔ سب سے پہلی چیز الورع فی الخلوۃ، کہ وہ خلوت میں کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے خلوت میں۔ کیونکہ دیکھیے انسان جب جمعیت میں ہوتا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ تو اس وقت ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچائے گا کہ مجھ سے کوئی خطا نہ ہو، کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو، ورنہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جمعیت میں یہ انسان غلطی اور خطا یا گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو بہت سارے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ اس سے انجام پاتے ہیں۔ تو امام یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واقعی مومن ہوگا تو الورع فی الخلوۃ، تو وہ پرہیزگاری اختیار کرے گا، خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی، اکیلے پن میں بھی اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے بچائے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر کہا دوسری علامت ہے والصدقۃ فی القلۃ، کہ وہ قلت میں بھی، یعنی اس کے پاس جب بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، خود فقر و فاقے میں مبتلا ہے، اس وقت بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ واقعی مومن ہے۔ دیکھیے جب انسان کے پاس بھرا ہوتا ہے اور وہ اس میں سے دے، چلو اچھی بات ہے، دینا بھی چاہیے، جس کے پاس بھرا ہوا ہے اس کے مال میں دوسروں کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اگر جو خود بیچارہ تنگ دست ہے، خود پریشان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، امام فرماتے ہیں وہ سچا مومن ہے، وہ مومن ہے، وہ واقعی مومن ہے۔ انسان خود قلم اور کاغذ لے کے بیٹھے اور اپنے بارے میں فیصلہ کر لی اس حدیث کو یعنی اپنے نظر میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے اندر یہ علامات ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اللہ کا شکر کریں، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ سے توفیق طلب کریں کہ پروردگار ہم سب کو، مجھے بھی، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح سے جیسے امام چاہتے ہیں کہ مومن بنے ویسے بننے کی کوشش کریں۔ والصبر عند المصیبت، اور صبر کو اختیار کریں مصیبت کے وقت، جب کوئی پریشانی، کوئی بلا، کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت ہم صبر کریں، یعنی فوراً جو ہے خدا کو برے الفاظ سے نہ پکاریں کہ خدا نے کیا، میں ہی ایک نظر آ رہا تھا یا آ رہی تھی جو خدا نے میرے اوپر یہ بلا کو نازل کیا، مصیبت کو نازل کیا، نہیں، اس مصیبت کو اپنے لیے آزمائش کو سمجھ کر کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے، اس پر صبر کریں تو انشاءاللہ پروردگار اس شخص کا نام صابرین میں لکھے گا کہ یہ صبر کرنے والوں میں تھا۔ والحلم عند الغضب، یعنی جب غصہ ہے انسان کو تو اس وقت حلم، بردباری، صبر سے کام لینا چاہیے، اس وقت اپنے غصے کو پی جائے، جبکہ غصہ جو ہے یہ ایک شیطانی صفت ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، لیکن جیسے ہی اس کا غصہ ختم ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے بولا تھا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو کوشش کرے کہ انسان جب غصہ آئے تو اس وقت صبر و تحمل سے کام لے، حلم و بردباری سے کام لے، جیسا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا تھا، امام کو کوئی کچھ کہتا تھا تو امام صبر سے کام لیتے تھے، اور پھر وہ خود سامنے والا شرمندہ ہو جاتا تھا۔ بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں بہرحال۔ وَالصَّدْقُ عِنْدَ الْخَوْفِ، اور خوف کے وقت، ڈر کے وقت بھی سچ بولے، ہے نا، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم ڈر کے مارے جھوٹ بول دیتے ہیں، جبکہ ہمیں حقیقت پتہ ہوتی ہے، ہمیں صداقت پتہ ہوتی ہے کہ کیا سچ ہے، کیا حق ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ خوف کے وقت بھی اگر کوئی سچ بولے، راست گو ہو اور ہمیشہ سچ بولتا ہو تو یہ مومن ہے، یہ واقعی مومن ہے۔ تو یہ تمام یعنی یہ جو 5 علامت امام نے بتائی ہے، اگر کسی کے اندر ہے تو وہ حقیقی مومن ہے، اور ہم خود جو ہے اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اور خداوند عالم کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا، بے تحقیق، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح یافتہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے،
اور انشاءاللہ کہ ہم جو ہے اس دنیا میں سرخرو ہوں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔